بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ناولز دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ناولز شکاری، تھندار کی آمد اور میری گرفتاری، ان سب کے نقطۂ نظر سے بے حد سنسی خیز واقعات تھی جو مجھے بھی اپنے جیسا شریف ہمسفر سمجھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بعد میں بارہا ایک قاتل کے فرار کی ناکام کوششوں کا آنکھوں دیکھا حال حاشیہ آرائی اور بلاغت کے ساتھ سنایا ہوگا، اور ہر بار زیب داستان کے لیے ڈرامائی تاثرات کا اضافہ کیا ہوگا تو سامعین دنگ رہ گئے ہوں گے۔ تھندار کے ساتھ چشم دید گواہ بھی تھے، چنانچہ مزاحمت بے سود تھی اور اس کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ قتل جیسی سنگین واردات میں ہر مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کرے اور پھر معاملہ نظام انصاف کے سپرد کر دے۔ سب انسپکٹر 45-50 سال کا فرانٹ آدمی تھا، عمر کا اندازہ خاصی میلی ٹوپی کے نیچے دکھائی دینے والی سفید بالوں کی جالر سے ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت میں مونچھوں کے بعد سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز اس کے پیٹ کی جسامت تھی، جس کے نشیب پر نافرمان بیلٹ مسلسل پھیلتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حوصلہ شکن بے حسی تھی جس پر بے رحمی کا گمان ہوتا تھا، اور اس کی صورت کے نقوش میں وہ کرختگی تھی جو عمر کے تجربات نے عطا کی تھی۔ جس شخص کا واسطہ ہی چور، ڈاکو، قاتل اور 10 نمبری بدماشوں سے ہو، وہ فرض کی ادائیگی میں تہذیب اور شائستگی کے تقاضے کیسے پورے کر سکتا ہے؟ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ 20-25 سال قبل وہ کانسٹیبل بھرتی ہوا ہوگا۔ اس طویل عرصے میں اگر وہ صرف سب انسپکٹر کے عہدے تک ترقی پا سکا تو یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ذہانت اور کارکردگی کا معیار کیا ہوگا۔ اگر افسران بالا خفا نہ ہوں تو مدت ملازمت کو دیکھتے ہوئے عذرائے بندہ پروری بھی ترقی بخش دی جاتی ہے، اور اس نے بھی شاید ایسے ہی ترقی پائی تھی۔ متجسس چہروں اور سوالیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر میں ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آیا تو میری منزل بدل چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسی رستے پر چلتا ہوا آیا تھا تو میرے تصور میں موسم کا مخلص چہرہ تھا اور فوزیہ کی تابانہی حسن تھی، اور میں مری جا کے مریم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے علاوہ چراغ دین سے بہت سے تشفیہ طلب امور پر گفتگو کی سوچ رہا تھا۔ اب میرے تصور میں حوالات تھی، دیسی پولیس کے طریقہ تفتیش کے لرزہ خیز مناظر تھے، عدالتی کارروائی کے صبر آزما مرحلے تھے، اور وہ انجام تھا جس کا خیال بھی روح فارسا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اب بریف کیس نہیں تھا، ہتھ کڑی تھی۔ بریف کیس حوالدار نے تھام رکھا تھا، جس کی پیٹی سے ہتھ کڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا بھی منسلک تھا۔ حوالدار اپنے باس سے عمر میں بھی کم تھا اور حجم میں بھی، شاید کسی بیماری کے چکر میں وہ سکڑ گیا تھا کہ وردی بھی اس کے جسم سے بہت بڑی لگتی تھی۔ کانسٹیبل بالکل نو عمر تھا اور کسی دیہات سے معلوم ہوتا تھا۔ شہر میں اس اعلیٰ اختیارات کے حامل منصب پر فائز ہونے سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ جب تھندار نے اسے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا تو اس نے بڑے باروب انداز میں ایک ڈرائیور کو اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور بھاگ گیا۔ لاقانونیت کے اس مظاہرے پر وہ بہت جذبت ہوا اور دوسری ٹیکسی کے سامنے خودکشی کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ ٹیکسی رک گئی۔ تھانے دار صاحب، میں نے مثالت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سامنے ہی ایک کوٹھی ہے، اس میں ایک خانسامہ سلامت شاہ رہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے 2 باتیں کر لوں۔ 2 نہیں، 10 باتیں کر لینا شہزادے۔ تھاندار نے ایک مونچھ کو بل دے کر میری طرف دیکھے بغیر کہا، اسے بھی تھانے منگوا لیں گے۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ لندن کی پولیس نہیں تھی، ان سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی، کسی فعل کا جواز نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اور انہیں اپنے ولایت پلٹ ہونے کا حوالہ دے کر
متاثر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ذکر ان کو جاہل کہنے کے مترادف تھا، اور ولایت کی بات کرنا ان کے احساس محرومی میں اضافہ کرنا تھا، جو مختلف قصبوں کے تھانوں کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے، اور سب تھانے اتنے ہی بیزار کن اور ہولناک ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں 20-25 سال گزارنے والا ان ملزموں کو خوش قسمت سمجھتا ہوگا، جو چند دن حوالات میں یا چند برس جیل میں کاٹ کے رہا ہوگے۔ بندہ دیکھ لیا ہے نا چنگی طرح، تھندار نے ٹیکسی کے اگلے دروازے سے خود کو سیٹ پر گرانے کے بعد کہا۔ یہ نہ ہو بعد میں وقت پڑ جائے۔ چل پتر، تو رکشہ پھاڑ لے۔ یہ آخری جملہ 5ویں سواری یعنی ٹیکسی روکنے والے جان باز کانسٹیبل سے کہا گیا تھا۔ او جی تھندار صاحب، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ چشم دید گواہ نے یقین کامل سے کہا، اس بدماش نے تو کل رات اپنا بھی کھانا خراب کر دیا تھا۔ آپ تو دیکھ چکے ہیں جناب علی کتنی چوٹیں لگی ہیں میرے پر۔ پھر اس نے تفصیل سے بتانا چاہا کہ میں نے گوٹا کہاں مارا تھا اور ہاتھ کہاں، مگر میرے دائیں جانب بیٹھنے والے حوالدار نے برا کر کہا کہ چودھری صاحب جتنی بات پوچھے اتنا ہی جواب دیا جائے اور کتے کی طرح بھونکنے سے گریز کیا جائے۔ کتا دم دبا کے بیٹھ گیا۔ لو جی چودھری صاحب، اب اس کا رکشہ والے سے جھگڑا شروع ہے۔ حوالدار نے سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ اوے یار خواجہ، کیا نام ہے اپنے اس منڈے کا؟ تھندار نے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ اس کو سمجھاؤ، سپاہی ہوا ہے، کوئی گورنر نہیں ہو گیا ہے۔ بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، پاویں سارے شہر کو ڈک دو پر طریقے سے، ورنہ بےزتی خراب ہوتی ہے۔ وہ عادتاً کاف کی جگہ کیاف بولتا تھا، چنانچہ طریقہ اس کے لہجے کے باعث طریقہ سنائی دیتا تھا۔ خلاف توقع تھانے کی بجائے ٹیکسی زین بسیرا پہنچی اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پولیس کی ایک جیپ، ایک ایمبولینس اور ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے گپ لگا رہے تھے۔ دو اور پولیس مین کوٹھی کے دائیں بائیں جانب قائلی سے اس رسمی کارروائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نئی نہ تھی۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کا وہ تار بھی دیکھ لیا تھا جو ٹوٹ کر باہر ہی گر گیا تھا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تفتیش جائے واردات پر ہی مکمل کی جائے اور وہاں میری موجودگی کے مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ میرے اندر کودنے سے کیاری کی نرم مٹی میں بننے والے نقش پا بالکل واضح ہو گئے۔ شاہد لان پر سے ہو کے اندر جاتے ہوئے میں نے کوٹھی کے صاف فرش پر بھی قدموں کے نشانات چھوڑ دیے ہوں گے۔ ان سے میرے جوتوں کا موازنہ ضروری ہوگا۔ فنگر پرنٹ تو میں نے اس خنجر کے دستے پر بھی چھوڑے تھے جو میں نے ایک حملہ آور سے چھینا تھا اور تصاویر کا کینوس پھاڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جانے سے پہلے میں نے وہ خنجر خود ہی قالین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی میر شرافت علی کو قتل کر دے گا اور حالات و واقعات، ثبوت اور گواہ سب مل کر قانون کی نظر میں مجھے مجرم نہ دیں گے۔ ڈرائنگ روم کی بجائے مجھے سامنے والے دروازے سے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو مہمانوں کا بیڈ روم بھی تھا اور مقتول میر شرافت علی کا پرائیویٹ آفس بھی۔ دائیں جانب مصری پر ایک شکن بھی نہ تھی مگر سیاہ فرمیکا والی سائڈ ٹیبل پر گرد کی تہہ تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے اس بیڈ کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ بائیں جانب کونے میں ٹیک ووڈ کی کرسی اور لکھنے کی میز تھی جس کی سبز مخمل کی سطح پر اونکس کا مکمل رائٹنگ سیٹ موجود تھا۔ دوسرے کونے میں باتھ روم کا دروازہ تھا اور درمیان میں دیوار کے ساتھ ساتھ اسفنج جیسے کپڑے کے کور اور فوم ربر کے گدوں والا صوفہ سیٹ تھا۔ درمیانی صوفے پر ایک جوان اور سمارٹ آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی متانت سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پولیس کی وردی کی بجائے اس نے دھاری دار قمیض اور فان کلر کی پتلون پہن رکھی تھی۔ ایس آئی چودھری نے جس کا نام اس کی وردی کی جیب پر حشمت خان لکھا ہوا تھا پتلون کو سنبھال کے اور جوتوں کی ایڑیاں ملا کے سلوٹ کیا۔ اس کے پیچھے رہنے والے
اور مجھے لے کر آنے والے حوالدار نے زیادہ آواز سے پیر مارا۔ ملزم حاضر ہے جناب، SI حشمت نے کہا، اور اسی وقت حوالدار نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسی اطمینان سے سگریٹ پیتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس نے بالآخر کہا، اور میں اس علاقے کا ASP ہوں۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے مجھے خصوصی طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ بلا وجہ انگریزی مت بولو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کئی سال لندن میں رہ کے آئے ہو۔ یہ قتل کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اور اس بیان کی صداقت تختہ دار تک نہیں بدل سکتی۔ اس گھر میں 3 چشم دید گواہوں نے بیان دیا ہے کہ تم نے رات کو زبردستی گھر میں گھس کے بہت توڑ پھوڑ کی، سب کو مارا پیٹا، اور پھر میر شرافت علی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ ASP نے کہا، ان گواہوں نے مجھے توڑ پھوڑ کرتے یقیناً دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن ان میں سے کس نے کہا ہے کہ قتل بھی میں نے کیا تھا؟ کسی نے واقعی مجھے قتل کرتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا، یا ان کا خیال ہے کہ قاتل میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا؟ ان کے خیال میں قاتل تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ASP نے کہا، تمہارے خیال میں قاتل کون ہے؟ فی الحال میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، میں نے کہا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جانے کے بعد قتل کر دیا، گویا تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم تھا۔ قاتل اگر اس گھر کے نوکر نہیں تھے تو وہ ہوگا جو یہ بات جانتا تھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ صرف 2 افراد یہ بات جانتے تھے، ان میں سے ایک محسن رضا ہے جو لندن میں میرا کلاس فیلو تھا اور اسلام آباد میں ہے۔ اس کے والد مسٹر شیروانی ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ محسن کو یہ بات میں نے کل رات بتائی تھی، وہ اڑ کے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس میں نے لندن سے واپسی پر قیام کیا تھا، مسٹر چراغ دین کا خنسامہ سلامت شاہ۔ وہ میر شرافت علی کے نام سے بھی واقف نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محسن کو اور سلامت شاہ کو میری گرفتاری کی اطلاع دے دی جائے۔ ان کے بیانات سے آپ کو بھی تفتیش میں مدد ملے گی، اور مجھے بھی ان سے مشورہ کرنا ہے۔ ان کا پتہ لکھوا دو، ASP نے روکھے لہجے میں کہا۔ اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو بلا لیں گے۔ یہ بتاؤ تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی چراغ دین کے ایک ملازم تھے۔ یہ سب معلومات وہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ میر وزیر ان کمپنی میں میر شرافت علی کے پارٹنر تھے۔ ASP کے لیے یہ انکشاف تھا۔ پارٹنر؟ بزنس پارٹنر؟ جی، میں نے تلخی سے کہا، کاروبار میرے والد مرحوم کا ہی تھا۔ میر شرافت علی بعد میں شامل ہوا تھا، مرتے وقت تک وہ برابر کے پارٹنر تھے۔ تو اس کوٹھی میں جھاڑ پونچھ کے کام پر کیوں ملازم تھے؟ ASP نے طنز آمیز بے یقینی سے کہا، جب میں انگلینڈ میں تھا وہ ماڈر ٹون کی کوٹھی میں رہتے تھے جو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ ان کے پاس کار تھی اور خدا کا دیا وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے مسلسل محنت سے ترقی کر کے حاصل کیا تھا۔ میں تحریری طور پر اپنے بیان میں سب کچھ بتاؤں گا کہ وہ کس زمانے میں کہاں رہتے تھے، ان کے پاس کون سی گاڑی تھی، ان کا ٹیلی فون نمبر 2 ماہ قبل کیا تھا اور اب کیا ہے۔ آپ دستاویزات سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو میرے والد کو جانتے ہیں۔ ان میں میر وزیر ان کمپنی کے پرانے ملازم بھی ہیں جو 25 سال سے فرم میں ہیں۔ ASP کی نظریں مجھے دیکھتی رہیں، شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میری بات کس حد تک قابل اعتبار ہے، اور یہ سچ ہے تو کیسے سچ ہے؟ تصدیق تو کرنی پڑے گی کہ ایک فرم کا مالک اس عمر میں ایسی نوکری کیوں کر رہا تھا۔ ASP نے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کار اور کوٹھی 2 مہینے میں کیسے ختم ہو گئے؟ تم کہتے ہو وہ اب بھی پارٹنر تھے، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی کیا تھی؟ جی، ان کا اس سال کا منافع تمام
اخراجات واضح کرنے کے بعد 3.5 لاکھ بنا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، مگر کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس شخص کو گزر اوقات کے لیے گھر کی صفائی کا حقیر کام قبول کرنا پڑا۔ وہ بیماری میں خیراتی شفا خانوں سے علاج کراتا رہا۔ کیوں؟ اے ایس پی نے میز پر ہاتھ مارا۔ کہاں گئے وہ 3.5 لاکھ؟ وہ کار، کوٹھی؟ وہ اب مشتعل ہو رہا تھا اور اس کی جھنجھلاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ الو بناتے ہو مجھے؟ اڑا دیا ہوگا۔ عیاشی میں جناب علی، صاحب انسپکٹر نے پھر پتلون کو اوپر کھینچا۔ شوقین مزاج آدمی ہوگا، جوئے میں ہار گیا ہوگا یا کسی رنڈی کے کوٹھے پر اڑا دیے ہوں گے۔ بکواس بند کرو، میں نے غصے کو ضبط کر کے کہا۔ اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور یہ بات کسی دوسرے شخص نے کہی ہوتی تو میں اس کو بھی قتل کر دیتا۔ ہیں؟ تھندار نے میری بات کاٹ کے میرے منہ پر الٹا ہاتھ مارا۔ اس کے باری ہاتھ میں بلا کی قوت اور پھرتی تھی جو برسوں کی مشق اور مہارت کا نتیجہ تھی۔ خون کا نمکین ذائقہ مجھے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا اور میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ حوالدار نے مجھے آگے دھکا دے دیا۔ اے ایس پی یوں بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ خاموش رہا۔ میرا باپ تمام عمر نمازی اور پرہیزگار رہا ہے۔ میں نے تھندار کو خون اشام نظروں سے گور کے کہا، اس کو جاننے والے سب زندہ ہیں اور میری بات کو جھوٹ یا بکواس قرار دینے سے پہلے ان سب سے پوچھ لو کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ معلوم کر لو کہ اس نے 3.5 لاکھ کی آمدنی پر انکم ٹیکس ادا کیا تھا یا نہیں۔ اس کی کوٹھی کس نے خریدی ہے اور کار کس نے؟ کیا یہ سب ریکارڈ پر نہیں ہوگا؟ لاہور میونسپل کارپوریشن، محکمہ انکم ٹیکس، موٹر وہیکل آفس اور پارٹنرشپ ڈیڈ، ان دستاویزات کو میرا وکیل عدالت کے سامنے بھی پیش کرے گا۔ یہ مت سمجھو انسپکٹر کہ تم کسی لاوارث، جاہل اور غریب آدمی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو وہی میرے ساتھ بھی کر سکو گے۔ باپ کی موت کے بعد میں قانونی طور پر میر وزیر ان کمپنی کا مالک ہوں، واحد مالک، کیونکہ میر شرافت جو دوسرا پارٹنر تھا وہ اب نہیں ہے۔ میں انگلینڈ میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا اور کسی وظیفے پر نہیں۔ مجھے میرے والد نے اپنے خرچ پر بھیجا تھا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، سمجھے؟ ایک معزز اور تعلیم یافتہ شہری ہوں۔ اے ایس پی کی صورت پر ناگواری کے احساس نمودار ہوئے۔ اس کی آواز کم کرو اور اسے بتاؤ کہ یہ ولایت نہیں ہے۔ وہ سگریٹ کو مسل کر بجھاتے ہوئے بولا۔ صاحب انسپکٹر حشمت نے ادھر ادھر دیکھا اور باتھ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حوالدار نے مجھے یوں دھکیلا کہ میں منہ کے بل گرا۔ آخر یہ کیا ہے؟ تم تشدد سے اعتراف جرم کرانا چاہتے ہو؟ میں نے گھٹنوں کے بل اٹھ کے کہا۔ تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ عدالت میں اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسپکٹر حشمت اور حوالدار نے مجھے گھسیٹ لیا۔ ایک کانسٹیبل نے بڑی مستعدی سے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ اے ایس پی صاحب، آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے چیخ کر کہا اور خود کو چھڑانے کے لیے حشمت کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ ڈگمگا کے دیوار سے ٹکرایا۔ مکھنی حوالدار کو میں نے یوں کھینچ لیا جیسے انجن کسی بوگی کو کھینچتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی میں ہتھکڑی سمیت میں اے ایس پی کے سامنے تھا۔ ابھی مجھ پر الزام ہے، میں مجرم ثابت نہیں ہوا ہوں۔ تم نے میرا بیان تک نہیں لیا ہے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تم پر کیس کر دوں گا، میں بڑے سے بڑا وکیل کر سکتا ہوں۔ مسٹر شیروانی میرے انکل ڈپٹی سیکرٹری ہیں، لیکن اس سے زیادہ بولنے کی مجھے مہلت نہ ملی۔ حشمت نے مشتعل ہو کے مجھے پیچھے سے پکڑا اور حوالدار نے زنجیر کو جھٹکا دیا تو میں پیچھے گرا۔ میرا سر بیڈ کے کنارے سے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مجھے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ میرے جسم پر حوالدار کے خشک اور سخت لکڑی جیسا ہاتھ اور صاحب انسپکٹر حشمت کے مسلسل پڑ رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے انہوں نے ہتھکڑی سے پیچھے باندھے ہوئے ہاتھوں کو پانی کے نل سے باندھ دیا۔ اس وقت میں ہوش میں آ چکا تھا اور اس ذلت امیز سلوک پر غصے سے پاگل ہو کے پولیس کو ان سے بڑھ کر گالیاں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وہ اس کے عادی تھے۔
اور میں بے بس تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے کونے میں رکھی ہوئی ٹین کی بالٹی اٹھائی اور میرے سر پر ٹوپی کی طرح الٹی رکھ دی۔ میرا منہ گردن تک بالٹی میں غائب ہو گیا۔ اب میرے چلانے کی آواز اسی بالٹی میں گونج رہی تھی اور میرے کانوں تک بھی یوں پہنچ رہی تھی کہ خود میں دبے دبے شور میں کسی لفظ کو واضح طور پر نہیں سن سکتا تھا اور نہ وہ سن سکتے تھے۔ کتے ہمارے افسروں کے سامنے بھونکتا ہے۔ انسپکٹر حشمت نے میرے پیٹ میں مکہ مارا۔ میں درد کی شدت سے دورہ ہو گیا۔ دھمکی دیتا ہے کیس کرنے کی۔ اس نے چند مغالطات کا اضافہ کیا اور تابڑ توڑ میرے پیٹ پر مکے مارے۔ اعلان کیا کہ وہ عدالت میں لے جائے بغیر میری قبر تھانے کے احاطے میں بنا سکتے ہیں جہاں فرش کے نیچے ان گنت مردوں کے ڈھانچے ہیں۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ پولیس کو حوالات سے فرار ہو کے وہ کہاں گئے۔ ابھی تک میرا حوصلہ برقرار تھا، چنانچہ میں بالٹی کے اندر سے چیختا رہا کہ حبس بیجا اور تشدد کے الزام میں ان سب کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور ایک بے گناہ کو قتل کا مجرم بنانے کی اس غیر قانونی کوشش کا خمیازہ جیل جا کے بھگتنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حوالدار نے میری پتلون اتارنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو ایک لات رسید کی۔ وہ بلبلا کے فرش پر لڑک گیا، لیکن اس کے بعد میرے پاؤں بھی باندھ دیے گئے اور ان دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار لیے۔ میری ہمت جواب دینے لگی۔ اپنی حالت کے تصور نے مجھے خود اپنی نظر میں رسوا کر دیا۔ میں کوئی معزز قانون پرست شہری یا شریف آدمی نہیں تھا۔ پولیس کے لیے میں صرف ایک قاتل تھا اور کسی طرح بھی ایک ہسٹری شیٹر بدماش کے ساتھ ہونے والے سلوک سے بہتر سلوک کا مستحق نہ تھا۔ اچانک بالٹی پر کسی ڈنڈے کی ضرب پڑی اور ٹین کی چاردیواری میں اس کا شور بم کے دھماکے سے زیادہ محسوس ہوا۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ پھر دوسری بار بالٹی پر ڈنڈا پڑا اور اس کے بعد بالٹی کو کوٹنے کا عمل تیز ہو گیا۔ شور سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ خدا کے لیے بس کرو، میں چلایا، مگر اس شور میں میری آواز دب کے رہ گئی۔ ہر ضرب بالٹی کی بجائے مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور میرے کان کے پردوں کے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار چیخنے لگا اور اچھلنے لگا، مگر میرے ہاتھ بہت مضبوط زنجیر کے ساتھ لوہے کے نل سے بندھے ہوئے تھے۔ اب میں ان کو خدا رسول کے واسطے دے رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا کہ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، ان کی ہر بات مانوں گا اور کوئی دھمکی نہیں دوں گا، لیکن وہ ایک نہیں سن رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اور وہ مجھے واقعی تھانے کا فرش کھود کے گاڑ دیں گے۔ ابھی تک ریل کار میں جانے والے مسافروں کے سوا کسی کو میری گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے گواہ صرف 4 افراد ہیں، ایک ASP، ایک سب انسپکٹر، ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل۔ محسن یا سلامت شاہ کو کچھ خبر نہیں۔ یک لخت وہ شور تھم گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا جسم لرز رہا ہے اور میں اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میں نیچے گر گیا تھا، لیکن زنجیر سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باعث فرش پر نہیں لیٹا تھا، بلکہ سر جھکائے رکوع کی حالت میں جھول رہا تھا۔ اعصاب پر دماغ کا کنٹرول ختم ہو جانے کے باعث میرے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ رک رک کر یوں نکل رہے تھے جیسے میری زبان پر فالج کا اثر ہے۔ جب بالٹی میرے سر پر سے ہٹائی گئی تو مجھے دنیا کو پہچاننے میں بڑی وقت پیش آئی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا سر کدھر ہے اور میرے پیر کدھر ہیں، فرش نیچے ہے یا اوپر، اور چھت بار بار نیچے آ رہی ہے یا فرش اوپر اٹھ رہا ہے۔ حوالدار نے مجھے دوبارہ کپڑے پہنائے تو میرے ہاتھ پیر قابو میں نہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حواس بال ہونے لگے اور میں سہارے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سب انسپکٹر حشمت خان کچھ دور کھڑا مونچھوں کو بل دے رہا تھا اور حسب عادت پتلون کی بیلٹ سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ حوالدار نے میرے ہاتھوں کو پانی کے نل سے بندھی ہوئی زنجیر کھول کے آزاد کیا، مگر کمر کے پیچھے ہتکڑی سے باندھے رکھا۔ کیوں شہزادے؟ سب انسپکٹر حشمت خان نے کہا۔ آواز کچھ کم ہوئی
समझ आ गई है कि ये वलायत नहीं। मैंने बमुश्किल तमाम इकरार में सर हिलाया। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के मुझे बाहर ले आए। एएसपी बददस्तूर इसी पोज में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था और ताज़ा अखबार देख रहा था। बंद कमरे के दरवाजे के बाहर पुलिस के किसी आदमी या मीर शराफत अली के इन 3 नौकरों के सिवा कोई नहीं हो सकता था, जो सब के सब सफ़े दुश्मना में शामिल थे। चुनाचा मेरी फरियाद बेअसर रही थी। यस मिस्टर सिकंदर बख्त, एएसपी ने मतानत अमेज खुशदिली से कहा, क्या हाल है अब? वलायत का नशा कुछ उतरा? आई एम सो सॉरी सर। मैंने लड़खड़ाती जुबान से अल्फाज के टुकड़ों को जोड़कर सख्त कोशिश के बाद जुमला मुकम्मल किया। साहब इंस्पेक्टर हशमत खान ने अपनी करकर्दगी पर तारीफ तलब नजरों से अपने अफसर आला को देखा और हवादार खफीफ सा मुस्कुराया। ऑल राइट, बैठ जाओ। इसने लिखने की मेज के साथ पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। किसी ने हाथ बढ़ा के पानी का एक गिलास मेरे लबों से लगा दिया। मैंने सुड़ सुड़ करके आधा पानी पिया और आधा गिराया, मगर इससे मेरी हालत में नुमायां तब्दीली आई। मेरी आंखें इस मंजर को वाज़ह तौर पर देखने लगी जो पेश नज़र था। मेरे कान हर लफ्ज़ को सुनने और समझने लगे। मेरे जहन ने सूरत हाल की संगीनी को कबूल करना शुरू किया और मुझ पर यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह अयां होने लगी कि मैं बरतानवी पुलिस की तहवीर में नहीं हूँ और यहाँ का कानून जो किताबों में लिखा है मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर भी आज़ाद नहीं और धांधली या दोस्त के हरबे कानून की बेबसी का आज भी मजाक उड़ाते हैं। कानून तो आदमी खुद अपने आप पर नाफिज करता है। कानून तो अपना ज़मीर है। जो अपने ज़मीर की आवाज़ का एहतराम नहीं कर सकता वो कानून की आंखों में धूल झोंकने के जायज़ और नाजायज़ सब तरीके इख्तियार कर सकता है। मैं अज़ियत रसाई के इन भयानक तरीकों से वाकिफ था जो किसी मेडिकल रिपोर्ट से साबित नहीं किए जा सकते थे। मिस्टर सिकंदर बख्त, क्या तुम किसी अदालत में ये साबित कर सकते हो कि हमने तुम पर तशद्दुद किया है? एएसपी ने कहा। मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। उन्होंने अभी सिर्फ एक नमूना पेश किया था ताकि मैं काहिल हो जाऊं। वो इससे कहीं ज़्यादा करने के अहल थे। वेरी गुड, तुमने बहुत जल्द बात समझ ली। एएसपी ने कहा, अब एक और बात समझने की कोशिश करो। यहाँ 3 अफराद ने ये बयान दिया है कि तुम चौकीदार की अदम मौजूदगी में दीवार पर से कूदे और अंदर आए। तुम्हारे फुटप्रिंट से ये बात साबित होती है। अंदर आके तुम पहले ज़बरदस्ती मीर शराफत अली के बेडरूम में घुसे और फिर इसके साथ ड्राइंग रूम में गए, तो वहाँ तुमने बहुत से नवादरात को तबाह किया। शोर सुनकर आने वाले 2 खात्मों को मारा। इस वक्त तुम्हारे हाथ में एक खंजर था जिससे तुमने मुतअद्दिद तस्वीरें फाड़ी और फिर इसी खंजर के वार से मीर शराफत अली को कत्ल करके निकल गई। मीर शराफत अली ने मरने से पहले पुलिस को टेलीफोन किया था। बताया था कि एक शख्स जिसका नाम सिकंदर बख्त वल्द वजीर खान है अचानक लंदन से आ गया और इसने कोठी में घुस के बहुत हंगामा किया, लाखों के नवादरात का नुकसान किया। इसने घर के 2 मुलाजमों को भी बहुत मारा जो शोर सुन के जान बचाने आए थे। इसके हाथ में एक खंजर था और इस पर खून सवार था। इसने जाते जाते कत्ल की धमकी भी दी थी। मीर शराफत अली ने इस अंदेशे का इजहार भी किया था कि सिकंदर बख्त गया नहीं है, बल्कि मुमकिन है वो कोठी के आसपास कहीं छुपा हुआ हो। थाने से इसे कहा गया था कि वो बाज़ाब्ता रिपोर्ट लिखा दे तो मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। और शराफत अली ने कहा था कि पहले वो मुलाजमीन के लिए डॉक्टर को तलब करेगा और फिर मौका मिलते ही पुलिस स्टेशन आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही खून का सिलसिला मुनक़ता हो गया और रिपोर्ट लिखने वाले का ख्याल है कि इसने कुछ चीखने चिल्लाने या कराने की आवाज़ें सुनी थी जो गालबन रिसीवर के लटके रह जाने से सुनाई दी होंगी। रात के 2:30 बजे सब इंस्पेक्टर हशमत खान गश्त से वापस आया तो ये बात इसे बताई गई और वो 3:30 बजे जाए वरदात पर पहुंचा तो एक मुलाजिम को होश आने लगा था।
मगर मीर शराफत अली की लाश खून में लथपथ, शिकस्ता और तबाह शुदा सामान के दरमियान पड़ी थी। लाश पर खंजर के 6 जख्म थे और खंजर दिल के मुकाम पर पेवस्त था। खुशकिस्मती से थाने के मुहर्रिर को शराफत अली ने यह बता दिया था कि तुम कहाँ मुकीम हो और इसने पता नोट कर लिया था। अशमत बेग इस पते पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि तुम चंद मिनट पहले रेलवे स्टेशन जा चुके हो। तुम चाहो तो म्यू अस्पताल जाके लाश को देख सकते हो। बिजली की तरह मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने मीर शराफत अली को ये कब बताया था कि मैं सलामत शाह के पास ठहरा हुआ हूँ? जनाबे वाला, मैंने अपनी जुबान की लुकनत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, लाश को छोड़िए, क्या मुझे एक बात पूछने की इजाज़त है? एएसपी ने सर हिलाया। आई डोंट माइंड। मीर शराफत अली का पैगाम किसने वसूल किया था और कितने बजे? मेरा लहजा कमज़ोर था मगर एक गैर मुतवक्को बात ने मुझे नया इत्मीनान अता कर दिया था। नाइट ड्यूटी पर मौजूद एक मुहर्रिर ने एएसपी ने कहा, ये रात के 1 बजे कत्ल गालबन 1 और 2 के बजे के दरमियान हुआ। क्या वो मुहर्रिर मीर शराफत अली की आवाज़ पहचानता था? मैंने कहा, और इसने चीखने कराने की जो आवाज़ें सुनी वो शराफत अली ही की थी? नॉनसेंस। एएसपी ने कहा, क्या इसने गलत सुना था? यस सर, इसने बिल्कुल गलत सुना था। रात 9 बजे से पहले जब मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ था तो मैंने बाहर की दीवार के ऊपर से आने वाला टेलीफोन का तार तोड़ दिया था। मीर शराफत अली यहाँ से फोन कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा। एएसपी की सूरत का तासर यकलख्त बदल गया। वो कुछ देर मेरी सूरत को घूरता रहा और कुछ सोचता रहा। फिर इसने साहब इंस्पेक्टर अशमत की तरफ सवालिया नजरें उठाई। अशमत खान, क्या टेलीफोन की लाइन टूटी हुई है? मैं चेक करता हूँ जनाब। अशमत खान ने पतलून संभाली और पलट कर कहा, हवलदार जाके देखो। हवलदार इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जा चुका था। टेलीफोन करने वाला मीर शराफत अली नहीं था सर। मैंने कहा, ये कत्ल करने के बाद कातिल ने किसी और जगह से फोन किया और आपके मुहर्रिर को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया है कि वो शराफत अली है। इसके अलावा मैंने तो शराफत अली को नहीं बताया था कि मैं कहाँ मुकीम हूँ। अगर शराफत अली जिंदा होता तो हम तस्दीक कर लेते। एएसपी ने तंज और तमस्कर से कहा, एक आखिरी सवाल जनाब। मैंने कहा, कत्ल की ये वारदात तो 1 बजे के बाद हुई है। चश्मेदीद गवाहों का क्या बयान है? उन्होंने मुझे किस वक्त आते जाते देखा था? उन्हें वक्त का अंदाजा नहीं। एएसपी ने कहा, वो तुम्हारे आने की कुछ देर बाद सो गए थे और फिर शोर से जागे थे। वो झूठ बोलते हैं। चौकीदार बता सकता है कि जब मैं गया था तो वो ईशा की नमाज पढ़ के आया ही था। मैंने कहा, इस वक्त 9 भी नहीं बजे थे। इसी ने मुझे सलाम भी किया था। 10 मिनट बाद सूरत हाल खासी बदल चुकी थी। चौकीदार ने तस्दीक कर दी थी कि मैं 9 बजे के करीब कोठी के गेट से बाहर गया था। इसी ने मुझे एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते भी देखा था, लेकिन मैं इस टैक्सी में बैठा नहीं था। साहब इंस्पेक्टर के सवाल पर इसने तस्लीम किया कि मेरे चोरी छुपे कोठी में किसी और सिमत से कूद जाने के इम्कानात को बैदस क्यास नहीं समझा जा सकता, और ये भी हो सकता है कि मेरा एलानिया गेट से बाहर जाना और टैक्सी ड्राइवर से बात करना महज ड्रामा हो। तहम हवलदार की रिपोर्ट ने एएसपी को मजीद उलझन में डाल दिया। टेलीफोन की लाइन एक ऐसी जगह से टूटी थी कि तार का वो हिस्सा जो कोठी के अंदर लान पर से और दरख्तों में से गुजरता था अब भी सलामत नजर आता था। इसको किसी दरख्त की शाख ने गिरने नहीं दिया था। निस्बतन छोटा हिस्सा दीवार के बाहर पोल के साथ लटका हुआ था। मेरे नक्श कदम देखने वालों को दीवार के ऊपर तार की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं हो सका था, और चूंकि किसी ने बाद में टेलीफोन भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए अब तक ये बात किसी को मालूम न थी। एएसपी ने इसके बावजूद यकीन नहीं किया कि टेलीफोन लाइन 9 बजे से पहले कट चुकी थी। अगर मेरा घूम फिर के दोबारा कोठी में दाखिल हो जाना मुमकिन था तो क्या ये फर्ज नहीं किया जा सकता कि जैसे ही मीर शराफत अली पुलिस को फोन करके फारिग हुआ, मैंने उसे कत्ल कर दिया और जाते जाते टेलीफोन का तार काट गया। कत्ल तुमने इस वक्त तक किया
جب تم پھر چپکے سے اندر آئے تھے۔ وہ بولا، میں نے ہمت نہیں ہاری، ابھی ایک گواہ باقی ہے سر۔ چراغ دین کا خنسامہ، سلامت شاہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں کس وقت اس کے کوارٹر پہنچا تھا۔ ہم نے کھانا ایک ساتھ کھایا تھا۔ یہ سب تو بعد میں ہوتا رہے گا، اے ایس پی نے کہا۔ فی الحال ہمارے پاس تمہیں گرفتار رکھنے کی معقول وجوہات ہیں۔ گواہوں کے بیانات کے علاوہ خود تمہارے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر شرافت علی کے مر جانے سے تم پورے کاروبار کے مالک بن گئے ہو۔ اگر وہ زندہ رہتا تو تم پارٹنر ہوتے۔ تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ تم نے توڑ پھوڑ اور مار پیٹ کی۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے جناب۔ میر شرافت علی کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا تھا اور ان سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جس کے وہ مالک تھے۔ کار کوٹھی، 3.5 لاکھ کا منافع۔ اچھا، مگر بلیک میلر تو ہمیشہ مجرم ہوتے ہیں، اے ایس پی نے کہا، خواہ یہ جرم کسی نے دانستہ کیا ہو یا اس سے نادانستگی میں سر زرد ہوا ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میر شرافت علی نے تمہارے والد کو کیوں بلیک میل کیا تھا؟ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کہانی کی بقیہ اقساط ملتی رہیں۔